السلام علیکم بھائی، میں درویش کے پاس گیا. میں نے کہا درویش آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ کہنے لگے یار تمہیں سانگڑ والے معاملے کا پتہ چلا؟ میں نے کہا درویش چھوڑ دیں اس کا پیچھا، لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، پولیس نے پریس کانفرنس کر دی ہے، اب ختم کریں معاملہ. کہنے لگے اچھا ختم کریں. میں نے کہا تو اب آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کسی حال میں خوش نہیں ہیں؟ یعنی ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹی گئی، اس کے بعد جن لوگوں نے اس اونٹ کی ٹانگ کاٹی ان کو گرفتار کر لیا گیا، پولیس نے ایکشن لیا، سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ کیمپین چلی، خبریں چلیں اور بہت اچھا ہوا. اور اب تو اس کے لیے مصنوعی ٹانگ انڈیا سے بھی ایک شخص بھیج رہا ہے، کراچی بھی اس کو لایا جا چکا ہے. کہنے لگے بس. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے یہ بتاؤ کہ جس نے اس اونٹ کی ٹانگ کاٹنے کے احکامات دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا اب یہ کہ آپ سازش لے آئے بیچ میں. کہنے لگے جو 5 لوگ گرفتار ہوئے کیا وہ ہاری ہیں، وہ زمیندار ہیں، وہ وڈیرے ہیں، یا وہ ہیں جن کی زمین ان کی ملکیت تھی جس پر اونٹ غلطی سے بیچارہ چلا گیا تھا؟ میں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ ان 5 لوگوں کو پکڑ لیں، پھانسی پہ چڑھا دیں، آپ ان سے اگلوا لیں کہ انہوں نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی تھی، انہوں نے یہ ایک وحشیانہ عمل کیا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس شخص کو جا کے نہیں پکڑیں گے جس نے ان 5 لوگوں کو کہا تھا کہ یہ اونٹ زمین پر آ گیا ہے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں. میں نے کہا درویش آپ بڑی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. کہہ رہے عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. کہہ رہے اسی علاقے میں جو سانگڑ کے قریب ہے، آج سے 3 سال پہلے ایک ہاری جا رہا تھا تو اس کو حاجت پوری. میں نے کہا کیا حاجت؟ کہہ رہے یار واش روم کرنا تھا. اس نے غلطی سے کسی کے دوسرے کے کھیت میں جا کے واش روم کر دیا. وہاں کے وڈیرے کو معلوم ہوا، اس نے کہا جو کچھ اس نے کیا ہے اس سے بولو واپس اٹھائے. میں نے کہا کیسی گندی واہیات بات کر رہے ہیں. کہہ رہے بھائی یہ اونٹ والا معاملہ ابھی سامنے آیا ہے اور واقعی بیچارے اونٹ کی جو تکلیف ہے اور اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس اذیت میں ہے. یقیناً خدا کا ایک نظام ہے، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن ان جگہوں پر ایسے مظالم ہوتے رہتے ہیں. زمین پہ کسی کا جانور چلے جائے، کوئی چلے جائے، وہ آسرا نہیں کرتے، 10 لوگ مر جاتے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ کہہ رہے بھائی جا کے اخبار پڑھو، وہاں پر جاؤ، لوگوں سے بیٹھو، معلوم کرو، بات چیت کرو، تمہیں پتہ تو چلے گا. میں نے کہا اچھا اب یہ اونٹ کا معاملہ؟ کہہ رہے بھائی اونٹ کا معاملہ یہ ہے کہ اب چلو یہ معاملہ ہو گیا، اونٹ کو کراچی لیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ قانون سازی کیا ہوگی؟ میں نے کہا مطلب؟ کہہ رہے سندھ اسمبلی میں. میں نے کہا قوانین تو پہلے سے موجود ہیں، ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. کہنے لگے تم نے وہ قوانین پڑھے ہیں؟ میں نے کہا ہاں تھوڑے بہت پڑھے ہوئے. کہہ رہے وہ قوانین مکمل ہیں؟ میں نے کہا نہیں مکمل نہیں ہے. کہہ رہے وہ بہت تفصیلی قوانین ہیں، کیا اس میں یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی مخصوص جانور کے ساتھ اس طرح کیا جائے تو پھر جس شخص نے یہ کیا ہے اس کو سزا کیا ہوگی؟ میں نے کہا درویش. کہہ رہے کس زمرے میں آئے گا؟ میں نے کہا درویش. کہنے لگے بھائی میری بات سنو اور جا کے ان کو بتاؤ کہ جس شخص نے حکم دیا تھا اس کو پکڑیں، اس کا گربان پکڑیں، ورنہ اس طرح تو اگلی مرتبہ جب اللہ نہ کرے کسی اونٹ کا کسی جانور کے ساتھ ایسا ہوگا تو تصویر بھی کھینچنے نہیں دیں گے، اس جانور کو زندہ نہیں رہنے دیں گے، اس کو مار دیں گے، کہیں گے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. میں نے کہا یہ کیسی خیالی باتیں کر رہے؟ کہہ رہے خیالی باتیں؟ کہہ رہے بھائی ٹھیک ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ چیز آئی، سوشل میڈیا پہ چیز آئی، بہت اچھا ہوا، اور پاکستانیوں نے اچھے انسان ہونے کا ثبوت دیا کہ اس چیز کو بہت زیادہ اٹھایا، وہاں کے لوگوں نے بھی، پولیس نے بھی جو کام کیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ مسئلے کا حل تھوڑی ہے. مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ جڑ کو پکڑا جائے. مسئلے کا حل یہ ہے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے ان لوگوں کا جو اس طرح کا ظلم و تشدد کرتے ہیں کہ ان کی زمین پہ کوئی جا کر کچھ غلطی سے بھی داخل ہو جائے ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، جو ہاتھ میں آیا کاٹ دیں گے. یہ کون سی بدماشی ہے؟ یہ کون سا دماغ ہے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ آج تک یعنی ان کو کسی نے بتایا نہیں یا ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اس چیز پہ سزا ہو سکتی ہے، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس چیز پر ان کی گرفت ہو سکتی ہے. اس لیے غلطی سے اونٹ آیا اور اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی. بیچارہ بے زبان ہے. میں نے کہا درویش بے زبان ہے جبھی تو اس کی آواز سنی گئی ہے. کہہ رہے ہیں بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، تو ایک اونٹ کی بیچاری کی آواز تھی جو شاید قدرتی ایک نظام ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ ہوا ہے، ورنہ جو باقی جانوروں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ وہاں پر ہوتا ہے اس کا کیا کریں؟ میں نے کہا درویش. کہنے لگے چھوڑ دو یار، یہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں اور ماضی میں بھی چلتا رہا ہے. ابھی ٹھیک ہے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جو بھی ہوا ہے بہت اچھا حکومت نے سٹینڈ لیا ہے، لیکن کوئی بھی شخص اس بات کو ماننے پہ راضی نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس شخص کا نام لینے پر راضی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اکیلا وہ رگڑے میں نہیں آئے گا، پھر بہت سارے زمیندار ہیں، بہت سارے وڈیرے ہیں. میں نے کہا سارے؟ کہہ رہے ہیں سارے ایسے نہیں ہوتے.
لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماضی میں ایسی حرکتیں کر چکے ہیں، اگر ایک کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو باقی تو شور مچائیں گے۔ میں نے کہا تو ان کا کیا کرے گا؟ کہہ رہے یار چھوڑ دو نا، لمبی بحث ہے، پھر کئی سیٹیں بھی جائیں گی، کئی ووٹ بینک بھی جائے گا، بہت زیادہ مسئلہ چلے جائے گا۔ میں نے کہا اب آپ کہہ رہے یار دیکھو، اس معاملے میں نہ کوئی قومیت لانا، اس معاملے میں نہ کوئی تعصب لانا، یہ معاملہ ایک بہت ہی ایک عام سا فعل ہے، انسانیت سے اس کا تعلق ہے، جو دل درد رکھتا ہے اس سے تعلق ہے، اس معاملے میں کوئی قومیت معنی نہیں رکھتی۔ میں نے کہا اچھا اب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تم 5.5 منٹ بعد مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ میں تو تم سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ قانون سازی کر لو، اٹھا کے پھینک دو، پکڑ کے ڈال دو، کم از کم پتہ تو چلے کہ یہ وحشی درندہ کون تھا، اس کے ذہن میں کیا تھا۔ لیکن اگر نہیں پکڑا تو یاد رکھنا پھر مستقبل میں ایسے واقعات ہوتے رہیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلیں گے۔ تو میں نے کہا پھر کس کو پتہ چلیں گے؟ کہہ رہے ہیں اس علاقے کے لوگوں سے جا کے پوچھو، وہ تمہیں حقیقت بتائیں گے۔ میں نے کہا وہ بیچارے کیا حقیقت بتائیں گے؟ کہہ رہے یار بھائی تم ہر بات پہ بہت بحث کرتے ہو، جاؤ سانگڑ، جاؤ سانگڑ میں جا کے پوچھو۔ میں نے کہا اچھا۔